میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ جس میں ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے، دلوں کا سکون، دلوں کی راحت، دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس ذکر سے کیا مراد ہے۔ ذکر سے صرف کیا یہ مراد ہے کہ بندہ صرف 5 وقت نماز پڑھتا رہے، باقی جتنے اوقات ہیں ان میں اپنی من مرضی کرتا رہے، حرام اور حلال کی تمیز نہ کرے، پھر بھی دل کو سکون نہیں ملے گا، حالانکہ اس نے نماز جب پڑھی ہے اللہ کا ذکر ہے۔ یا کوئی شخص بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، ہاں یہ ضرور ہے اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کی تطہیر ہوتی ہے، دلوں کی تطہیر ہوتی ہے، دلوں کا زنگ اترتا ہے، دل پاک ہوتے ہیں، دل صاف ہوتے ہیں کہ ذکر کرنے سے۔ لیکن جو دل کی ان اذکار، ان مراد و وظائف، صوم و صلات، ان سب کے پیچھے جو مین مرکز ہے وہ ہے میرے تیرے نبی کی محبت۔ کہ جب دل کے اندر نبی کی محبت ہے، نبی کا عشق ہے، پیارے نبی سے لگاؤ ہے، دل کا رجحان اور میلان پیارے آقا علیہ السلام کی طرف ہے، تو پھر ہر ذکر، ہر نماز، ہر ورد، ہر وظائف بندے کے دل کو پاک کر دیتا۔ مرکزی نقطہ کیا ہے؟ اس کا دل جو ہے، اس کا تعلق، اس کا قلبی تعلق اپنے پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا ہے نا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن ہے، مذاق تو نہیں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کتنا بڑا اعلان رب نے کر دیا، یضل بہ کثیرا۔ رب فرما رہا ہے کہ میرے اس قرآن کو پڑھ کر لوگ گمراہ ہوں گے۔ یہ نہیں کہا تھوڑے، فرمایا کثیرا، بہت سارے لوگ میرے قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے۔ تیرا قرآن، اور تو خود کہہ رہا ہے کہ میرے قرآن کو پڑھ کر لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ فرمایا یہدی بہ کثیرا، اور بہت سارے لوگ میرے اس قرآن کو پڑھ کے ہدایت میں پا جائیں گے۔ قرآن کی اس آیت میں ذرا غور تو کرو، اسی کو پڑھ کے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اسی کو پڑھ کر ہدایت پا رہے ہیں، تو پیچھے کوئی بات تو ہے نا۔ ہاں، گمراہ ہو رہے ہیں کہ جو صرف قرآن پڑھتے ہیں، صاحب قرآن سے تعلق نہیں جوڑتے۔ صاحب قرآن جو قرآن لے کے آئے نا، ان کے
ان کا دل جڑتا رہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب دلی قلبی تعلق پیارے آقا علیہ السلام سے نہ ہو تو انسان جتنی بھی تلاوت کر لے، قرآن پڑھے نا، حلق سے نیچے قرآن کا اثر نہیں جاتا۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر بندے کے دل تک نہیں جاتا۔ کب جاتا ہے؟ کہ جب اس کا دل حجابی ہو، دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہو، تو پھر اس کا قرآن کا ایک لفظ پڑھنا بھی اس کو اثر دیتا ہے۔ قرآن کا ایک لفظ پڑھنا بھی اس کو اثر دیتا ہے۔ کیوں اثر دیتا ہے؟ کہ صاحب قرآن سے اس کا دل کا تعلق ہے، دل کا تعلق ہے۔ اور مفسر نے لکھا کوئی شخص کیسا بھی مریض ہو، اس کا جسم مریض ہو، اس کی روح مریض ہو، کوئی شخص کتنا غمناک ہو، اولاد کا غم ہو، دولت کا، غربت کا غم ہو، بیماری کا غم ہو، دنیا کے اندر انسان کو جتنے غم لگتے ہیں، فرمایا ہر غم کا علاج کیا ہے؟ محبت مصطفیٰ ہے۔ یہ ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے، بندے کو جب یہ جام مل جاتا ہے تو ہر غم انسان کے دور ہو جاتے ہیں، ہر غم دور ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ نسخہ پاس نہ ہو، نہ دولت آپ کی چہل پہل ہو، دولت کے انبار لگے ہوں، جب یہ نسخہ پاس نہیں ہے تو دولت سے بھی چین نہیں آتا، اولاد بھی ہے پھر بھی چین نہیں آتا، تندرست بندہ ہے پھر بھی چین نہیں آتا۔ کیوں؟ اس دل کا سکون رب نے بنایا ہی محبت مصطفیٰ کے ساتھ، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور بندہ دنیا کے اندر دیکھیں، بندے تو بڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بڑے دلیر ہوتے ہیں، ہے نا ایسے، کچھ لوگ ڈرپوک ہوتے ہیں۔ بندے کا دلیر ہونا یا ڈرپوک ہونا کس کا تعلق ہے؟ دل کا۔ کہتے ہیں یار دل کا بڑا تھوڑا ہے، جو بندہ ڈرپوک ہونا کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے یار اس کا نا جسم کمزور ہے، یہ کبھی کسی نے نہیں کہا، یار اس کے پاس علم تھوڑا ہے، یہ کبھی کسی نے نہیں کہا، یار اس کے پاس دولت کم ہے، اس لیے ڈرپوک ہے، یہ کسی نے کبھی نہیں کہا۔ کہتے یار اس کا دل کمزور ہے۔ کیوں؟ خوف اور روب اور دلیری کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، انسان کی جسامت اور کرامت کے ساتھ نہیں ہے، مال و زر کے ساتھ نہیں ہے۔ دل دلیر ہوتا ہی اس کا ہے جس دل کے اندر حب مصطفیٰ ہو، سبحان اللہ، حب مصطفیٰ ہو، خوف خدا ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا دل اور عشق، دل اور اس کے او تمنا میں شباب کہ انسان کا دل دلیر ہوتا ہی اس وقت ہے جب حضور کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ دل سے عشق او تمنا میں شباب خواب ہم دو سے سریا میں شباب، جب انسان کے دل میں عشق مصطفیٰ آ جاتا ہے تو پھر وہ خاک میں ہو کر ہم دو سے سریا ہو جاتا ہے۔ پھر انسان وہ کام کر دیتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے وہم میں، عقل میں، ادراک میں وہ کام آ ہی نہیں سکتے، نہیں آ سکتے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، صحابہ کرام کا دور دیکھو،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایک عورت یہ اکثر کا بات یاد رہتا تھا، جنگ احد کے اندر ہے، بیٹا شہید ہوا، باپ شہید ہوا، بھائی شہید ہوا، شوہر، 4 افراد گھر کے گھر میں جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ تو جب پتہ چلا نا لوگوں سے کہ سرکار بھی شہید ہو گئی، تو عورت اپنے کمر میں کپڑا باندھ کے سوڑتی ہوئی کہ سرکار سوچ کے نبی شہید ہو گیا، میرے نبی کو کچھ ہو گیا۔ اب دیکھیں جب میدان احد میں پہنچتی ہے نا تو پہلے کیا آتا ہے، اتفاق ایسا ہے کہ اس میدان احد کے اس کارنر سے ہوتی ہے، ایک لاش پڑی کرتی، من ہارا یہ کون ہے؟ کہا ہاذا ابو کے، یہ تیرے باپ کی لاش ہے۔ نہیں رکی، آگے چل پڑی، اگلی لاش، من ہاذا یہ کون ہے؟ ہاذا ابو کے، تیرے بھائی کی لاش ہے۔ نہیں رکی، آگے، من ہاذا یہ کس کی لاش ہے؟ ہاذا ابنو کے، یہ تیرے بیٹے کی لاش ہے۔ نہیں رکی، چوتھی لاش پہ، من ہاذا یہ کون ہے؟ ہاذا زوجوں کے، یہ تیرے شوہر کی لاش ہے۔ تو تڑپ کے کہتی ہے میں ان کا پتہ نہیں کرنے آئی، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتاؤ کہ میرے رسول اللہ کا کیا ہے، میرے نبی کا کیا ہے۔ اب ذرا یہاں رک کر سوچو، کوئی شخص اتنے قریبی خونی رشتوں کے بعد پھر بھی دل میں یہ چاہنا ہو کہ میرے نبی کا کیا ہے، یہ بات جس دل میں عشق کو وہی کہہ سکتا ہے، دوسرا کہہ سکتا ہے، دوسرا بتائیے، یہ دوسرا بتائیے بات نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں محبت اولاد کی ہے، محبت والدین کی ہے، محبت بیوی کے دل میں محبت شوہر کی ہے، باپ کی محبت ہے۔ تو یہی تو فلسفہ قرآن سے آیا بتایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من ولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک کوئی بندہ سچا مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک مال اولاد سب سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یہی تو فلسفہ ہے۔ آج دیکھو اب یہ محبت جو ہے نا، غور کریں ذرا، یہ محبت عام فقیروں کے اندر ہے یہ بہت لوگوں کے اندر۔ کس کے اندر ہے؟ فقیر لوگ بیٹھے ہیں، درویش لوگ بیٹھے ہیں، جو نہ تو کسی یونین موسم کے چیئرمین ہے، نہ کوئی ایم اے ہے، نہ ایم پی ہے، کوئی ٹو مچ ریئر کیس، بہت کم۔ اب یہ غیرت دینی، غیرت محبت مصطفیٰ کن لوگوں میں ہونی چاہیے تھی؟ جو ملک کے سربراہ بنے، جو ملک کے سربراہ بنے، تاکہ اسلامی ریاست کا جو سربراہ ہے اس کے دل کے اندر نبی کی محبت، نبی کا اتنا عشق ہونا چاہیے کہ جب بھی وارث یہودی سارا جو ہے وہ دین اسلام کے اوپر، ناموس رسالت کے اوپر وہ کوئی حملہ کرے تو جو ملک کا وزیر اعظم یا بادشاہ ہے وہ کھڑا ہو جائے کہ نانا یہاں سودا نہیں ہوگا، ناموس رسالت میں سودا نہیں ہوگا۔ تو جب بادشاہوں کا یہ حال ہے، وزیر اعظم کا یہ حال ہے، تو جب جو ارباب اختیار ہوں ان کا یہ حال ہے، تو پھر ہم مسیح تو بیچ میں رگڑے جائیں گے، اب دیکھیں ہم ایٹمی طاقت ہے نا، ایٹم بم اللہ نے یہ تحفہ ہمیں دے دیا، کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ ڈاکٹر قدیر نے بنایا نا، جانتے نہیں یار آگے بگے ہو گئے، ڈاکٹر قدیر نے بنایا نا، قائد اعظم نے پاکستان بنایا،
اور ڈاکٹر قدیر ایٹم بم بنایا اور پاکستان کو بچایا. پاکستان کو بنانے والا قائد اعظم، پاکستان کو بچانے والا ڈاکٹر قدیر. اگر ایٹمی طاقت آپ نہ ہوتے، آپ کے ویم و خیال میں نہیں ہے، آج ہمارا حال فلسطین والا ہونا تھا. ہمارے بازو پیچھے باندھ کے نا امریکہ نے انڈیا سے گھسیٹ کے انڈیا میں لے کے جانا تھا. پھر ہمیں ٹھنڈ پڑنی تھی، لیکن ہمارے حکمرانوں نے ڈاکٹر قدیر کے ساتھ کیا کیا؟ ٹھنڈے دل سے سوچنا، ٹھنڈے دل سے سوچنا. حضرت میں نے اس کا انٹرویو سنا ہے. سوال اس سے کسی نے کیا کہ بجلی کی بڑا بحران ہے، کوئی اس کا کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی ہے تیرے پاس ایسا کچھ نہ کہ بجلی پورا ملک بجلی سے خود کفیل ہو جائے؟ اس نے کہا ہے، کیوں نہیں ہے؟ اگر ایٹم بم بنا سکتا تو یہ نہیں ہے بجلی تیار کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اس نے کہا کبھی سوچا ہے؟ اس نے کہا میں نے کبھی نہیں سوچا. کیوں؟ جس قوم کو میں نے ایٹم بم بنا کے دیا اس نے مجھے ذلیل اور رسوا کر دیا. اور غیروں کے کہنے پہ مشرف نے اس کو نظر بند کیا، پوری قوم کے سامنے اسے معافی ہوا، رسوا اس کو کر کے رکھ دیا. انڈیا میں مسلمان عبدالسلام جس نے انڈیا کو ایٹمی طاقت بنایا، انہوں نے مسلمان ہو کر، وہ مسلمان تھا، امتی نوح کی، لیکن انہوں نے اس کو صدر پاکستان بنا دیا. بنایا نہیں بنایا؟ تو جب سربراہوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، نہ انہیں دین کی پرواہ ہے، نہ دوسرے سے رسالت کی پرواہ ہے، نہ ختم نبوت کی پرواہ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مستقبل کیا ہوگا؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ میرا تیرا ملک کس طرف جا رہا ہے؟ نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے، قانون بن گیا ہے 3 مہینے پہلے کہ جتنے مدارس ہیں، جتنے مساجد ہیں، یہ سارے گورنمنٹ کے ملکیت ہوگی. ہر بڑی مسجد، بڑے مدرسے میں 19 سکیل کا شخص بیٹھا ہوگا، اور وہ کیا کرے گا؟ اس کے مطابق مدرسے چلیں گے. یہ سارا قانون کہاں سے آیا؟ باہر سے آیا. کہ یہ لبیک تحریک تھی نا، میر مجاہدین اٹھے، انہوں نے پورے کفر کو فرتا حیرت میں ڈال دیا. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ نوجوان کہاں سے آتے؟ یہ لبیک کے نعرے لگانے والے، یہ تو نہیں ہمیں چھوڑیں گے. انہوں نے یہ قانون فوراً بنا دیا کہ مدرسوں کے گلے موڑ دو، کہ مدرسوں کا حلقہ تنگ کرو، ان کا نصاب چینج کرو. جدھر سے یہ محبت مصطفیٰ کے سوتے پھوٹتے ہیں، جدھر یہ دین کے محبت کے سرچشمے ہیں، ان کو کرش کر دو، ان کے اوپر پابندیاں لگا دو. نہ کوئی مولوی اپنی طرف اپنی مرضی سے بات کرے، نہ کوئی دین کی بات کرے، نہ نبی کی محبت کی بات کرے، نہ کوئی نوجوانوں کو دین کا، نبی کی محبت کا سبق کرائے. وہ تو بہت دور کی سوچ رہے ہیں، لیکن ہم بس بیٹھے ہیں، ہمیں پرواہی نہیں ہے، ہمیں تو پرواہی کوئی نہیں ہے. آسیہ ملک کو کہاں سے ہیلی کیپٹر میں بٹھا کر واپس سوچا کبھی آپ نے؟ اس مستحق کو جس کی وجہ سے گورنر مارا، پھر ممتاز قادری تخت پہ چڑھا، اسی کو رات کو جا کے باہر بھیج دیا. اب پتہ ہی چلتا ہے کہ حکمران ہمارے ہیں نام کے، لیکن حکمرانی ان کی ہے. حکمرانی کن کی ہے؟ ان کی ہے. تو دوستو اس کے نمبر لو، اپنا حصہ ڈالو، اپنا حصہ ڈالو، جتنا ڈال سکتے ہو. باپ شہری نے لکھا، سنو بات میرے تیرے ہم کہتے ہیں میں کیا کر سکتا نہیں، جتنا جو زندہ ہے اپنا حصہ ڈالو. الیکشن ہو کچھ بھی ہو، کہو بھائی نہیں ہم اس کو پسند کریں گے جو رسول اللہ کا وفادار ہے، جو نبی کا وفادار ہے ہم اس کو پسند ہی نہیں کرتے. بات ختم. امام کشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست واقعہ لکھا. کہتے ہیں عمر بن لحیش خراسان کا بادشاہ تھا، خراسان کا بادشاہ تھا. تو ایک دن پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھا، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھا، نیچے اس کا بڑا لشکر تھا. اس نے لشکر کو دیکھا، ذہن میں جو خیال آیا فقط گزر گیا. اب وہ بادشاہ نا فوت ہو گیا. فوت ہونے کے بعد تھا تو مسلمان، لیکن تھا
لا والی صورت میں خواب میں جس نے دیکھا وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. ادھر ٹہل رہا ہے جنت. اچھا یار تجھے تیری اتنی اچھی شہرت تو نہیں تھی, وہ اتنا تو اس کیٹیگری کا بندہ تو نہیں تھا, تم جنت میں کیسے؟ اس نے کہا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو, جنت میں میرے جنت میں جانے کا سبب کیا بنا کہ جب ایک دن پہاڑ کی چوٹی میں میں کھڑا تھا نا, تو میرا فوج کا لشکر دیکھ کر نا میرا دل خوش ہو گیا, اور میں دل میں یہ خیال آیا کہ کاش میں اپنے نبی کے دور میں ہوتا, میں سید الانبیاء علیہ السلام کے دور میں ہوتا, اور اس میں پورے لشکر کو لیتا حضور کے قدموں میں حاضر ہوتا کہ آقا حکم فرمائیں یہ لشکر اور میں آپ کے حالت. میں نے صرف یہ نیت کی تھی تو میرے رب کو یہ میری نیت پسند آ, اس لیے اپنے حصے کا چراغ ضرور جلائیں, آنکھیں بند نہ کریں, آنکھیں بند نہ کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نبی کی سچی پکی محبت اور عشق عطا فرمائے. مجھے وفاتوں نے تیرے ہیں یہ جہاں چیزیں ہیں کیا تیرے تشریف رکھے ذرا 5 منٹ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز محترم سامعین کرام, وقت نماز کا کافی قریب ہے, لیکن چند ایک گزارشات آپ سے کرنا ضروری ہے. ہمارے کھروٹا سیدہ کا ہائی اسکول, گورنمنٹ ہائی اسکول جو لڑکوں کا ہے, وہاں کے پرنسپل صاحب نے ہمیں کچھ دن پہلے ہمیں طلب کیا, ہمیں گزارش کی انہوں نے کہ ہمارے پاس تشریف لائیں, تو ان کی طرف سے چند ایک پیغامات ہیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. علم انسان کو عقل کے طور پہ بھی روشنی دیتا ہے, دلی طور پہ بھی روشنی دیتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے اترنے والی جو وحی ہے, وہ وحی کا سب سے پہلا لفظ ہی یہی ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ. ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو جہالت کے دور میں اللہ کے نبی نے ہمیں علم کی روشنی عطا کی تھی. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جاہلانہ رسم و رواج سے کھانے کے لیے نہیں آئے تھے, بلکہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان علی شان ہے کہ اطلب العلم ولو بالسیف, کہ علم کو حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے. یہ چین کا اصطلاح اس لیے استعمال کی کہ تمہیں دور دراز کا سفر بھی کیوں نہ کرنا پڑے, لیکن پھر بھی تم علم حاصل کرو. ہمارے اس دور میں جس طرح کا ایک معاشی بحران ہے اور جس طرح کے جو ہے وہ موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق ہم اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت سکھانا چاہتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے وسائل بہت محدود ہوتے ہیں, جن کے پاس معیشت بہت کم ہوتی ہے, آمدن ذرائع آمدن ان کے بڑے محدود ہوتے ہیں. وہ اپنے بچوں کو اس قسم کے ہائی لیول کی تعلیم فراہم نہیں کر سکتے جس طرح جو ہے وہ اپنے علاقے کے جو ہے وہ عمرا یا ان کے جو ہے وہ دیگر لوگ ان کے بچے حاصل کرتے ہیں. لیکن ہماری پرنسپل صاحب نے ہمیں طلب کیا اور ہمیں انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے بات ہمیں بتائی کہ ہمارے سرکاری اسکول میں جتنی بھی آج کے دور میں پرائیویٹ اسکولز میں جتنی تعلیم دی جاتی ہے, جس قسم کی تعلیم دی جاتی ہے, ہمارے گورنمنٹ اسکولز میں اب سرکاری طور پر ویسی ہی تعلیم دی جاتی ہے, اور ہم بچوں کو بالکل مفت تعلیم دیتے ہیں, کتابیں بالکل فری مہیا کرتے ہیں. اگر کسی کے ایڈمیشن کا مسئلہ ہے تو وہ ہمارے پاس آئے, ہمارے ساتھ اپنے گھر کے معاملات شیئر کریں, ہم سے ڈسکس کریں کہ ہمارا بچہ کس قابل ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے بچے غریب لوگوں کے بچے انتہائی قابل ہوتے ہیں, لیکن وسائل محدود ہونے کی وجہ سے ان کی تعلیم کا انتظام اس قدر جاندار نہیں ہو سکتا. تو ہمارے یہاں کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے اہل علاقہ میں, محلوں میں, بلکہ میں نے بذات خود اس بات کو بڑا آبزرو کیا کہ بہت سے بچے ایسے جو چھوٹے چھوٹے عمر کے ہوتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں ہتھوڑی ہوتی ہے, اوزار ہوتے ہیں, وہ کام کرنے میں مجبور ہو جاتے ہیں. اس کی ایک بیسک وجہ یہ بھی ہوتی ہے
کہ ہمارے والدین کو یہ موٹیویشنل گفتگو نہیں کرنی آتی، یا ہمیں ایک شعور، لوگوں کے اندر ایک شعور فراہم کرنا نہیں آتا کہ ہم لوگوں کو کس طرح ان کی عقلوں کو، ان کے شعور کو اجاگر کر سکتے ہیں کہ تعلیم کتنی ضروری ہے۔ آج بچہ جو ہے وہ اگر چھوٹی عمر میں آپ کو کما کے 1000 دے دیتا ہے ہفتے کا، 4000 دے دیتا ہے، تو آپ اس 4000 پہ کیوں کفایت کرتے ہیں؟ آپ اس قابل اپنے بچے کو کیوں نہیں بناتے کہ یہ بچہ 4000 کے بلکہ 40000 کما کے آپ کو لا کے دے؟ لیکن یہ اس قابل ہو کہ آپ اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، آپ سرکاری اسکول پہ اعتماد کریں، وہاں کے پرنسپل صاحب انتہائی ویل ایجوکیٹڈ انسان ہیں، انتہائی باادب شخصیت ہیں، انتہائی سلجھے ہوئے انسان ہیں۔ انہوں نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی کہ آپ ہمارے پاس جو بچہ لے کے آئیں گے، ہم کوشش کریں گے، ہم اپنے اسٹاف کے ساتھ، اپنے کونسل کے ممبرز کے ساتھ، ہم پیرنٹس کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کے جو ہے وہ حقدار ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ بچہ کبھی بھی جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے محرومی کا شکار نہ ہو۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستوں، میں نے ایسے بھی بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو اب قرض اٹھا کر تو پرائیویٹ سکولز کی فیس مہیا کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بڑی مشکل سے تعلیم کا مرحلہ فراہم کرتے ہیں۔ تو ٹیوشن کی فیس الگ ہوتی ہے، پرائیویٹ سکول کی فیس الگ ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب کیوں نہ یہ گورنمنٹ نے سرکاری سطح پہ ہمیں یہ ایک جو ہے وہ سہولت دی ہے، ایک ہمیں موقع دیا ہے۔ لازمی نہیں کہ اگر ہمارے پاس وسائل ہے تو ہمارے بچے پڑھتے ہیں تو ہمیں فکر نہیں ہے، یہ نہ کریں، بلکہ فکر کریں ان لوگوں کی جن کے پاس وسائل نہیں ہے۔ آپ کا بچہ ہائی اسکول میں جاتا ہے، اعلیٰ اسکول میں جاتا ہے، پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہے، آپ 50,000 بھی فیس دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنے محلے میں دیکھیں کہ کون سا بچہ ہے جو اسکول نہیں جاتا۔ دین کی خدمت کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ دین کی خدمت چاہے فقط مسجد کی حد تک محدود ہے، مدرسے کی حد تک محدود ہے، نہیں، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ دین کی خدمت آپ گلی میں بھی کر سکتے ہیں، محلے میں بھی کر سکتے ہیں، معاشرتی طور میں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے گلی محلوں میں بچوں کو دیکھیں، کون سا گھر کتنا جو ہے وہ غریب ہے، اس کے گھر میں کتنے بچے ہیں، وہ اسکول جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں، یہ آبزرو کریں، یہ دیکھیں، اور وہاں پہ جا کے ان کو موٹیویٹ کریں، ان کے والدین کو یہ شعور دیں کہ آپ اپنے بچے کو تعلیم کے لیے ہمارے پاس مہیا کریں، ہمارے پاس بھیجیں، انشاءاللہ آپ کا بچہ پڑھے گا۔ تو یہ اسکول کی انتظامیہ کی طرف سے، بالخصوص گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹا سیدہ کے پرنسپل کی طرف سے انہوں نے ہم سے یہ گزارش بھی کی۔ میں ان سے بھی کہوں گا کہ وہ ایک دن جمعہ میں تشریف لائیں گے اور وہ اپنی کارکردگی کو، اپنے جو ہے وہ اسکول کے رولز ریگولیشن کو آپ کے سامنے اچھے طریقے سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ، ہم میں سے ہر بندہ، ہم یہ نہ کہیں کہ جو ممبر پہ بیٹھا ہے وہی دین اسلام کی تبلیغ کرنے والا ہے۔ جو بھی کلمہ وہ مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو شخص پڑھتا ہے وہ دین کا داعی ہے، وہ مبلغ ہے، وہ دعوت دینے والا ہے۔ آپ لوگوں کو شعور عطا کریں، ان کے ساتھ ایسے معاملات رکھیں کہ ان کو ذہنی طور پر ان کو یہ جو ہے وہ ایک موٹیویشنل پاور ملے، ایک متحرک تحریک ان کے اندر اجاگر ہو کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھلائی کرنا چاہتے ہیں یا نیکی کرنا چاہتے ہیں تو کس انداز کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں جو بچے جو ہے وہ تعلیم سے محروم ہیں، جن کے جو ہے وہ کوئی ایڈمیشن کا مسئلہ ہے، ڈاکومنٹس کا مسئلہ ہے، تو وہ ہمارے سید تنویر شاہ صاحب ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ سید سجاد شاہ صاحب ہیں، یہ اسکول کونسل کے ممبرز ہیں، تو اب ان کے ساتھ رابطہ کریں، یہ لوگ ضرور آپ کی جو ہے وہ مشکلات کو آسان کریں گے۔ تو آج سے آپ نے یہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے اپنے علاقے میں کون سے بچے غریب ہیں جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر وہ آپ کے چھوٹا سا بچہ اگر اپنے گھر میں 5,000 کما کے لیتا ہے تو آپ اتنا تو کر سکتے ہیں صاحب ثروت حضرات کہ آپ اس بچے سے کہیں کہ بیٹا تمہارے گھر 5,000 میں دے دوں گا لیکن تم تعلیم حاصل کرو، تمہارے کمرے کا انتظام میں کر دوں گا، تم تعلیم حاصل کرو۔ ہم لوگوں کی ترجیحات بڑی مختلف ہوتی ہیں، ہم نیکی وہاں پہ کرتے ہیں جہاں نمود و نمائش ہو کرتے ہیں۔ تو نیکی کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی
غریب کے سر پہ دست شفقت رکھ دیں، اس کی انگلی پکڑ کے اس کو سیدھے راستے میں چلا دیں. وہ جب تک تعلیم حاصل کرتا رہے گا، اس کی تعلیم سے جب تک لوگوں کو نفع ملتا رہے گا، آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. اللہ رب العزت ہم کو یہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے یہ بھلائی کا کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اللہ رب العزت ہم سب کا معاملہ ناصر ہو.